إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في
قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. حضرات، گزشتہ جمعے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کی ذمہ داریوں کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور دین حق نے ہر لحاظ سے عورت کو بہت پاکیزہ، مقدس، بلند اور عظیم مقام عطا فرمایا، اور اس کے حقوق کی نگہداشت بھی اسلام نے ہی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی شرعی اور دینی لحاظ سے جو اہم اور بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف بھی میں نے اختصاراً کچھ اشارے کیے تھے، اور چند ایک تمثیلات کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ جن عورتوں نے اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھا، اپنی حیثیت کا احساس کیا، اللہ کی تابعداری اور رسول اکرم کی فرمانبرداری کی، اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کی، اور بحیثیت ایک مسلمان عورت کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بڑی عزت اور رفعت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے ساتھ بہت ہی اجر عظیم اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ایک عورت صحیح معنوں میں اپنے مقام، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے، ان کو سمجھتی ہے اور ان کو ادا کرتی ہے، تو مجموعی طور پر معاشرے پر اس کے بڑے مثبت، گہرے اور زبردست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اگر عورت صحیح معنوں میں
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور عورت سے ہی معنوں میں مسلمان بنے تو معاشرہ مسلمان بن سکتا ہے اور معاشرے کی مجموعی اصلاح نہایت آسان ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کی گود کسی بھی بچے اور بچی کے لیے سب سے اولین اور پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور جو ماں کی گود میں اسے تعلیم و تربیت ملتی ہے اسی کے ہی اس کے عملی زندگی پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ماں کی تربیت بچے کو صحیح مسلمان بناتی ہے، ایک مسلمان بہن کا کردار بھائی کے مسلمان بننے اور بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، ایک اچھی پاکیزہ طور و اطوار کی اسلام پر عمل پیرا ہونے والی بیوی اپنے شوہر کی زندگی پر اسلامی نقطۂ نظر سے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، غرض کے ان تمام حیثیتوں سے عورتوں کے طرز عمل، ان کے کردار، ان کے معمولات اور ان کی اسلامی بود و باش کے اثرات ان سب پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا اسی لیے نہ قرآن نے اس پہلو سے تغافل برتا ہے اور نہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی چند ایک صورتیں بڑی اہمیت کے ساتھ خواتین اور مستورات کی خصوصی توجہ کی متقاضی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ سورہ نور جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے احکام و مسائل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ الاحزاب، سورہ نساء، سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ صورتیں بھی ہیں کہ جن میں جزوی طور پر بڑے مفصل طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقام، حقوق، فرائض اور ان کی عائلی اور ازدواجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش نگاہ رکھ کر کے گفتگو فرمائی۔ لہذا اسلام کی یہ ہدایات و احکامات اسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، اور آج ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب کچھ بن چکے ہیں، لیکن ہماری اسلامیت اور ہماری مسلمانی دن بدن روح بزوال ہے۔ ہم دولت میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم تعلیم و ہنر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم تجربات کے ذریعے اپنی تحقیق اور ریسرچ اور اپنی ذہانت کا لوہا منواتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بود و باش بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارا رہن سہن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی چیز میں ہمیں دن بدن خسارہ مل رہا ہے تو وہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے، کہ جس میں ہم دن بدن خسارے کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچہ جوان ہو جائے اور وہ قبل از وقت ہی
داڑھی منڈا کر گھر آئے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے کہ داڑھی منڈا کر آ گیا ہے۔ بچی اگر پردہ اتار دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پرانے خیالات کے تھے، لیکن ہماری بچیاں تو روشن خیال ہیں، بیک ورڈ ہے۔ ہم بیک ورڈ تھے، اب وہ فارورڈ ہو گئے ہیں، وہ روشن خیالی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ گھر قرآن کو ٹھپ کر کے اس کی جگہ وی سی آر اور ٹیلی ویژن آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا امیج اور سٹینڈرڈ اب بلند ہو گیا ہے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن لوگوں کو یہ سب کچھ میسر ہے۔ ایک طرف یہ سب چیزیں ان کو بھی، لیکن دوسری نگاہ سے چلو کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں لیکن بند آنکھوں کے ساتھ ذرا اپنی قبر اور اندھیری قبر کو یاد کر کے سوچا کرو کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں ہماری روشن خیالی کی نشانی ہے، ہمارے فارورڈ ہونے کی علامت ہے، ہم مہذب لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن ذرا خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے اور سنجیدگی سے سوچئے کہ ابھی اسرائیل آ جائے تو ان میں سے کون کون سی چیز ہمارے ساتھ جائے گی اور کون کون سی چیز باقی رہے گی۔ جیسے وہ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، انسان سراسر خسارے کی طرف جا رہا ہے، مبتلا خسارہ اور مبتلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد اور حلفیہ ارشاد، قسم کھا کر جس ارشاد کو اللہ احکم الحاکمین نے بیان کیا اور کہا کہ انسان سراسر نقصان اور سراسر خسارے میں ہے، یقیناً یہ بات ہم پر 100% فٹ ہو رہی ہے، بلکہ ہم آگے بڑھ کر مبتلا خسارہ ہو چکے ہیں۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، ان پردوں پہ کچھ جانداروں کی تصویریں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے جس گھر میں جاندار تصویر موجود ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ سیدہ نے وہ پردے اتار دیے کہ ایسا بدبختی والا سودا ہم کیوں کریں کہ ہمارا گھر ہو اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھر نہ آئیں۔ اگر اسی بات کو معیار بنا لیا جائے تو آئیے غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھر ہیں کہ جن کے گھروں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے بندوں، یہ چیزیں بڑی سطحی سرسری سی اور سادہ سی ہیں، لیکن غور و فکر کی متقاضی ہیں۔ اور یاد رکھو ہم نے اسی وقت تباہی اور بربادی کو اپنے دامنوں میں سمیٹا اور خریدا کہ جب ہم نے دامن رحمت عالم کو چھوڑ دیا، نبی پاک کی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، نتیجتاً دن بدن نئی نئی گمراہی، نئے نئے فتنوں، نئے نئے انداز کے ساتھ ابتلاؤں، مصائب اور پریشانیوں کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ظاہری طور پر ہمارا سٹینڈرڈ بلند ہو چکا ہے، آسائش ہے، آرام ہے، ہر چیز جائز و ناجائز موجود ہے،
لیکن ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھیے، ہے کیا؟ گھر کے 8 افراد ہیں تو 8 کے 8 کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہے، کسی کو بلڈ شوگر ہے، کسی کو لو شوگر ہے، کسی کا معدہ خراب، غرض کے ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بیٹیوں کی طرف سے پریشان، کوئی بیٹوں کا ستایا اور مارا ہوا ہے، کسی کا بھائی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی مقدمات میں الجھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح جس کو دیکھے وہی رو رہا ہے۔ ارے نادانو، اللہ کو ناراض کر کے اور محمد کریم کا دامن چھوڑ کر کے پریشانیاں، ابتلائیں اور مصائب نہ خریدو گے تو بتاؤ اور کیا تمہارے حصے میں آئے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ جس کو میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج بھی اس کا بقیہ حصہ رکھتا ہوں، یہ معمولی نہیں ہے۔ اور بالخصوص میری وہ دیندار روحانی مائیں اور بہنیں اور وہ پاک طریقت، پاک نفس، پاکیزہ سوچ رکھنے والی محمد الرسول اللہ کی روحانی بیٹیاں، وہ امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والی مسلمان خواتین جن کو اللہ نے اپنے دین سے محبت عطا فرمائی، جو نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، جمعے میں تشریف لاتی ہیں، گھروں میں نماز کا خیال کرتی ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذات کی حد تک بھی، اپنے خاندان کی حد تک بھی، اپنی بساط تک، جہاں تک ان کی پہنچ ہے، وہ اس معاشرے کو اور بالخصوص مسلمان خواتین کو دین اسلام سے دور ہونے سے بچائیں۔ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اس اہم طبقے اور اس اہم صنف کو تباہ و برباد کرنے میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا حصہ ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارے ذرائع ابلاغ اور دوسرا لارڈ مکالے کا وہ نظام تعلیم ہے کہ جو بچی سکول یا کالج میں حصول تعلیم کے لیے جاتی ہے، وہاں پر لارڈ مکالی کے روحانی اولاد بدبخت معلمات ان کو قسم قسم کی بے راہ روی کی تعلیم دیتی ہیں، فیشن کے گر سکھاتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ان کے ذہنوں میں گند بھرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچیاں، وہ معصوم بچیاں آہستہ آہستہ اسی رنگ کے اندر رنگی جاتی ہیں، اور بقیہ کسر ریڈیو نے پوری کر دی، ٹیلی ویژن نے پوری کر دی، ٹیپ ریکارڈوں نے پوری کر دی، VCR نے پوری کر دی۔ اب یہاں کیفیت یہ ہے، اور آپ خود جتنے بھائی بیٹھے ہیں دیانتداری سے ذرا جائزہ لیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بہو، آپ کے گھر کی عورتیں کتنی ہیں کہ ہر روز وہ اللہ کا قرآن کھول کر پڑھتی ہیں، اور کتنا وقت پڑھتی ہیں، اور کتنی ہیں کہ جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اس بےہودہ تعلیم کو اپنے ذہن کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر بٹھاتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تجزیہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہی نہیں بلکہ شرعی فریضہ اور ذمہ داری بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی فکر کی کایا پلٹتے ہیں اور تربیتی میدان کے اندر ذہنوں کو راسخ
اور صاف کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے اس عورت کا ایمان اور اسلام جتنا پکا ہوگا، اس کے اثرات گھر کے ہر فرد پہ جو ہے وہ نظر آئیں گے اور مرتب ہوں گے۔ یاد رکھیں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مختلف طریقوں کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، اور نکاح جس خاتون سے ہوتا ہے اس کی عمر 40 سال ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بظاہر یہ نکاح عمر کے لحاظ سے، طبقاتی میل کے لحاظ سے بے جوڑ اور بے میل نظر آتا ہے، لیکن اللہ حکیم و خبیر کا کوئی کام حکمت اور دانش و فراست سے اور اپنے اثرات اور نتائج و عواقب سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی پاک نفس خاتون کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اب آئیے، عام زندگی کے معمولات تو چلتے ہی رہتے ہیں، زندگی بیتتی رہتی ہے، گزرتی رہتی ہے اور گزر رہی تھی۔ اللہ کے حبیب 40 سال کو پہنچے، وہ مشن اور وہ کام جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، آپ کا انتخاب کیا تھا، اب اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پہلی وحی غار حرا کے اندر اللہ کے رسول پر جب اترتی ہے، اقرا والی وحی، تو اس پہلی وحی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب نے، آپ کے حواس نے اتنا محسوس کیا کہ آپ غار حرا سے فرشتے کی اس وحی کو اخذ کرنے کے بعد، فرشتہ آیا، اچانک آیا اور آ کر کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ حضرت نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ فرشتے نے تیسری بار اللہ کے رسول کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا اور دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ بس یہ پہلی وحی، لیکن اس کے اثرات کہ نبی پاک سردی لگی اور بوجھ وحی، سلسلہ نبوت کا آغاز، کار رسالت کا بوجھ یہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کانپ اٹھے، سردی لگی۔ آپ گھر آئے اور آ کر گھر سیدہ خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پر کوئی بھاری کپڑا ڈال دو، مجھے سردی لگی ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، پسینے سے جسم شرابور ہے۔ اب یہ وقت اور مرحلہ تھا کہ گھر کی عورت کی ذہنیت، مزاج، تربیت، تعلیم، اس کی دینی کیفیت، اس کے تقوی و طہارت کے اثرات اور رفاقت کی اہمیت یہاں آ کر کے اجاگر ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت نے وحی کی کیفیت بتلائی، اس خوف کو دیکھا، کانپنے کو دیکھا، پسینے کو دیکھا، تو خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم،
وتحمل الکلا وتکرم الضیف کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے، وگرنہ یہ عام سی کوئی عورت ہوتی کہتی جناب سرتاج آپ کو کس نے کہا جا کے غار حرا میں آپ صوفی بن کے عبادت کیا کریں، گھر بیٹھے کوئی اور کام کریں نا۔ آپ جو ہر وقت تسمیہ پھیرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، تو کسی چیز نے آپ پر سایہ ڈالا ہے، یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ لیکن خدیجہ الکبریٰ یہاں کر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پاک دامن خاتون کا انتخاب کیوں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بعد میں نبی اکرم علیہ السلام کے نکاح میں باقاعدہ 10 عورتیں آئیں، لیکن آپ سب کی رفاقت کے باوجود فرمایا کرتے تھے ساری بیویاں اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہیں، درست ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، معزز ہیں، خدمتگار ہیں، نبی پاک کی زندگی کی ساتھی ہیں، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا، اس وقت مجھے سنبھالا، اس وقت مجھے تسلیاں دیں، اس وقت میری رفاقت کا حق ادا کیا کہ جب میں تنہا تھا، اکیلا تھا، اور خدیجہ نے مجھے سنبھالا۔ اور بھائیو، یہی وہ بات ہے جس پر میں زور دیتا ہوں، اگر گھر کی عورت دیندار ہے، متقیہ اور بافراست ہے، دور اندیش ہے، خدا خوفی کی زیور سے آراستہ ہے، تو یہ عورت اپنے شوہر کو بھی سنبھالا دیتی ہے، اس کے ایمان کی تقویت اور مضبوطی کا بھی سبب بنتی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھ کر کہا اے حضرت پھر کیا ہو گیا؟ آپ مت گھبرائیے، میں جانتی ہوں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرمانے والے، وتحمل الکلا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکرم الضیف، آپ مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کرنے والے، ان کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ مہمانوں کے ہاتھ دھلواتے ہیں، اپنے منہ کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، ان کے بچھونے درست کرتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اے محبوب میرا ایمان ہے آپ گھبرائیں مت، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ جیسے بندے کو میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے گھر کی عورت اور اس عورت کا کردار۔ یہیں سے آ کر نبی اکرم علیہ السلام کو حوصلہ ہوا نا، اور ساری زندگی آپ یاد کرتے تھے، فرمایا عائشہ عائشہ ہے، حفصہ حفصہ ہے، ام حبیبہ بھی، ام سلمہ بھی، میمونہ بھی، زینب بھی، ان سب کے مقامات اپنے اپنے مقام پر اور جگہ پر بجا اور درست ہیں، لیکن خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ خدیجہ نے عسرت اور تنگی کے ایام میں میرا ساتھ دیا تھا، اور ساتھ دینے کا حق ادا کر دکھایا تھا۔ اور دوستوں میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آج ہم جس بھی ماڈل کو دیکھتے ہیں نا، جس بھی اشتہاری عورت کو دیکھتے ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری روحانی ملت کی بیٹیاں اور بہنیں ان کو اپنا آئیڈیل بناتی، یہ آئیڈیل ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ نانا مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے اگر آئیڈیل ہے تو ذات محمد الرسول اللہ ہے، اور اگر ہماری عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां और आपकी पाक बेटियां आइडियल हैं, वो नमूना। और जिन घरों के अंदर इनको नमूना बनाया जाएगा, अल्लाह की कसम खाकर पाक नबी के मिंबर पे खड़े होकर कहता हूं, जिन घर की औरतों ने अज़वाज मुतहरात को और बनाते रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाया, वो घर दुनिया के अंदर नजीर जन्नत होते हैं। उन घरों के अंदर तालीम होती है तो अज़वाज मुतहरात की होती है, उन घरों के अंदर तालीम होती है ज़ैनब की होती है, उम्मे कुलसूम की होती है, रुक़िया की होती है, फातिमा ज़हरा की होती है। उन घरों के अंदर खदीजा, आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा, मैमूना और उम्मे हबीबा, सौदा और ज़ैनब अला हाज़ल क़ियास, इन पाकीज़ा और पाक दामन ख़वातीर इस्लाम और उम्मत के लिए, उम्मत की मोमिनात के लिए मशाल राह बनने वालों की तालीम होती है। अल्लाह अकबर। एक बार, फकत एक बार, फकत एक बार जिंदगी में तकाज़ाए बशरियत के तहत, बशरी तकाज़े के तहत इस घर के अंदर भी ये ख्याल आया कि और घरों में खुशहाली आ गई, उसरत के दिन गए, फुतूहात के दरवाजे खुल गए, अल्लाह ने मालो मनाल भेजा है, सीमो सर आई, पहनावा आया, जेवरात आए, नकदी आई, खुर्दोनोश का सामान आया, तमाम जिंदगी की मतलूबा नेमतें अल्लाह ने जिहाद और गनीमतों के सदके में मुसलमानों को अता की। पाक पैगंबर उनको तकसीम फरमाते हैं, किसमें? उम्मत के लोगों में, उम्मत की मोमिनात और मोमिन मर्दों और औरतों में, गरीबों में, मिस्कीनों में, मुहाजिरीन में, अंसार में, औस में, खजरज में, बनु उमैया वालों में, दीगर कबाइल वालों में, सब में तकसीम किया। अगर महरूम रहता है तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर महरूम रहता है। ओए लोगों, ऐसा हादी, ऐसा पेशवा, ऐसा पीरो मुर्शद, ऐसा राहबर और रहनुमा लाओ, इस कायनात से ढूंढ कर निकाल के दिखाओ, जो अपनी जात को, अपने अहलो अयाल को तो महरूम रखता है, बाकी सभी को नवाजता है। अब घरों में लौंडियां भी नजर आती हैं, गुलाम भी नजर आते हैं, अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान भी मौजूद है, लेकिन अगर किसी घर के चूल्हे में आग नहीं जलती तो वो आयशा के घर का चूल्हा है जहां आग नहीं जलती। अगर किसी को दुनिया के नाज़ो नाम मुयस्सर नहीं तो वो आमना के लाल की पाक और महबूब बेटी फातिमा ज़हरा है कि जो इन चीजों से महरूम है। इनको देखकर अज़वाज मुतहरात ने एक बार कहा कि हम भी अपने आका से कहें, आखिर हम भी औरतें, हमारे भी हक हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी जरूरियात हैं, हम भी कहें कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब घरों के अंदर अब उसरत की जगह नुसरत आ गई, आसानी आ गई, खुशहाली आ गई, हमें भी अब इस खुशहाली में से कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। आखिर हम कब तक एहसास महरूमी का शिकार रहेंगी? और आप औरतों की नफसानी कैफियत को, नफ्सियाती अवारिस को, उनकी कमजोरी को बखूबी समझते और जानते हैं। आखिर वो भी इंसान, इंसानों की बेटियां इंसानी मिजाज और नफ्सियात रखने वाली थी,
انہوں نے کہا ہم بھی کہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ دے دو۔ مشورہ کیا، آقا آئے، سرتاج آئے، اور بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آمدن کے دائرے کو ملحوظ رکھ کر اس سے جائز تقاضا اور مطالبہ کرے۔ مرد پورا کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو اچھے طریقے ساتھ اس کو مطمئن کر دے۔ یہ ازدواجی زندگی کے حصے ہیں۔ ان عورتوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا۔ پاک نبی آئے، حضرت ہمیں بھی کچھ دینا، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہے، ہم محروم ہیں، ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ اللہ کے حبیب کو اپنے گھر والی، اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کی یہ بات پسند نہ آئی۔ فرق تھا، اور اس فرق کو آگے چل کے اللہ نے بھی واضح کیا اور رسول نے بھی واضح کیا۔ آپ نے اتنی ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا اچھا مجھ سے تقاضے اور مطالبے کرتی، 1 مہینے تک الگ ہو گئے، 1 مہینے تک الگ۔ 1 مہینہ گزرا، کہا آؤ اب فیصلہ کرتا ہوں، اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، عرش والے خدا کی مرضی سے کیا۔ اللہ نے فیصلہ صادر کیا، فرمایا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی زیب و زینت کا تقاضا اور مطالبہ کرتی ہو تو آؤ میرے ساتھ فیصلہ کرو، ایک طرف اللہ، ایک طرف اس کا رسول، اور جنت کا گھر ہے، یہ 3 چیزیں ایک طرف۔ تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اللہ کی ذات، اس کا رسول، اور آخرت کا یعنی جنت کا گھر، یہ 3 چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف دنیا کا مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے ہیرے جواہرات اور زیورات، دنیا کی آسائشیں۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ نے فرمایا ہم نے کائنات میں اور لوگوں کے گھروں میں بسنے والی عورتوں کو دنیا کے متاع اور مال و منال سے نوازا، لیکن اے ازواج مطہرات، تمہیں دنیا کا مال و متاع تو نہیں دیا، لیکن میں نے تمہارے دامن میں اپنے محمد کو ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہوا یا نہ ہوا؟ ایک طرف دولت دنیا، دوسری طرف رسول اللہ کی ذات۔ ایک عورت کی جو اللہ کا حبیب اور آخرت کا گھر، جنت کا گھر، اور دوسری طرف دنیا کا مال و دولت، سیم و زر، درم و دینار، خوبصورت لباس، زیورات، یہ چیزیں ہیں۔ آؤ ان دونوں میں سے تم منتخب کر لو۔ اگر تم دنیا کے مال و دولت کو چاہتی ہو تو اللہ کا حبیب جہاں سے بھی لائے تمہیں دنیا کا مال و دولت دے گا، لیکن اس کے بعد دنیا کے مال و دولت کو پا لینے کے بعد تمہیں نبی کے گھر میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اب انتخاب کرو کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، جس چیز کو تم پسند کرتی ہو، اللہ تعالیٰ وہی چیز اب فیصلہ کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا عائشہ
اب بتاؤ اور سوچ لو اور والدین سے مشورہ کر لو کیا چاہیے۔ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ نہ سوچنے کی ضرورت نہ ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت، ہم دنیا کی دولت کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا دیتی ہیں لیکن اللہ کے حبیب کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں چاہیے اس کے بعد ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اس طرح کا کبھی بھی کوئی مطالبہ اور تقاضا نہیں کیا۔ اللہ کے بندو یہاں تک خود سیدہ فرماتی ہے کہ دو مہینے تک ایک مہینے تک ہمارے گھر کے چولہوں میں آگ تک نہیں جلا کرتی تھی، کبھی ہم کھجوریں کھا کے کبھی ایک کھجور اور کبھی آدھی کھجور تک کھا لیا کرتی تھی اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کہیں سے کوئی ہدیہ آ جاتا تو وہ استعمال کر کے ہم اپنا وقت گزار لیا کرتی تھی، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہمارے اپنے استعمال کی کوئی چیز ہوتی، کوئی سائل اور ضرورت مند دروازے پہ آ جاتا، اللہ کے رسول فرماتے اٹھاؤ اور اس کو دے دو، ہم اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے۔ ایک بار کسی مقدس اور محترم ماں کے گھر کہیں سے ہدیے کا گوشت آیا اور مائی صاحبہ نے وہ ڈھانک کے رکھ دیا، کہا کہ یہ گوشت کا شوربہ میرے نبی کو بڑا پسند ہے، رکھ دیا۔ دروازے پہ ایک سائل آیا، ام المومنین نے سوچا کہ نبی پاک کئی دنوں سے بھوکے ہیں، چلو آج حضرت کو دیتے ہیں سائل کو، کہا بابا معاف واپس لوٹا دیا، چلا گیا۔ حضرت تشریف لائے، ام المومنین جاتی ہیں، ساتھ میں رکھے ہوئے پیالے کو اٹھاتی ہیں کہ حضرت کو شوربہ پیش کر دیا جائے۔ جب پیالہ لا کے سامنے رکھا، ڈھکن اٹھایا تو اندر شوربے کے بجائے پتھر پڑے ہوئے، پتھر پڑے ہوئے۔ پاک نبی نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا پتھر ڈال کے لائی؟ حیران ہو کر عرض کرنے لگی یا نبی اللہ، پتھر نہیں، کہیں سے شوربہ آیا تھا اور اس شوربے میں کچھ بوٹیاں تھی اور میں نے آپ کے لیے رکھ دیا تھا کہ آپ کو یہ شوربہ پسند ہے، آپ سری روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اسے بھگو کے کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، میں نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ لیکن حیرت کی بات، اب دیکھتی ہوں کہ یہاں شوربے کے بجائے پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ دروازے پہ کوئی سائل تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی آقا آیا تھا۔ فرمایا یہی ہوگا جب نبی کے دروازے پہ آیا ہوا سائل خالی واپس چلا جائے گا تو تمہارے گھر کے کھانے کا بھی یہی حال ہوگا۔ خیال کرنا، کسی سائل کو واپس مت لوٹانا۔ اللہ والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین کی، اور پھر یہی پاک دامن خواتین ہیں جن کو اللہ نے امہات المومنین بنایا، جن کو اللہ نے مومنوں کی ماں بنایا، نمونہ اور اسوہ بنایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند ترین مقام عطا کر کے کہا کہ دیکھو او کائنات کی مومنات عورتوں، بے شک تم صدیوں بعد پیدا ہوگی، لیکن اپنے گھر کے اندر صبح صبح اٹھ کر قرآن کھول کر سورہ نور پڑھا کرو، سورہ احزاب پڑھا کرو، یوں لگے گا کہ تم 1400 سال پیچھے جا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے براہ راست فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے پھر یہ عزت بھی دی نا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ، بڑے بڑے علم کے، عمل کے، تقوی اور
طہارت کے کوہ گراں کرے صدیقہ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ام المومنین آئے اللہ، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، کھلا مسئلہ بتلاؤ۔ اور عائشہ پھر اس مسئلے کو بیان کرتی۔ ابن عمر آتے ہیں، اماں جی مسئلہ بتلائیے۔ ابن عباس آتے ہیں، ام المومنین مسئلہ بتلائیے۔ عائشہ پھر مسئلہ بتلاتی ہیں، اور پھر وہ مسئلہ قیامت تک کے لیے روایت بن جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں نا علماء، محدث، طلباء، یہ مبارک زبانوں سے جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو کبھی اس طرح آواز آتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امہات المومنین نبی پاک کے فرمان کو امت کے سامنے بیان کر رہی ہے، اور بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا محدث آج بھی عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ اور ان احادیث نبویہ کی ترجمانوں کو جب بیان ان کا نام لیتا ہے نا تو عقیدت سے سب کے سر جھک جاتے ہیں کہ اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو عورتیں ہونے کے باوجود احادیث میں جید اور اکابر صحابہ کی استاد ہیں، ان کی مربیہ ہیں، ان کی رہنمائی کر رہی ہیں، اور بعض دفعہ بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل جن کو آج بعض اپنی عقل و فراست کی کسوٹی پہ پرکھنے والے ناہنجار لوگ، حدیث کا انکار کرنے والے لوگ، ان مسائل کو پیش نگاہ رکھ کر حدیث کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں اور حدیث کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، لیکن ان امہات المومنین نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیات نے ان پیچیدہ مسائل کو حل کیا۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان مسائل کو لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئی، بابا کے گھر گئی۔ حضرت نے کہا بیٹی عائشہ میرے گھر نہ آیا کر، میرے گھر نہ آیا کر۔ عائشہ یہ بات سن کر پریشان ہوگی، رنجیدہ ہوگی، کہنے لگی ابا جی بیٹیاں باپ کے گھر آئیں تو باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے نہ آیا کرو، کیوں نہ آیا کروں؟ آپ میرے باپ ہیں یا میری ماں ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میرے آئزہ ہیں، میرا دل چاہتا میں ان کو ملوں، اور مجھے میرے آقا محمد رسول اللہ نے اجازت بھی دی ہے، آپ کیوں روکتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی اس لیے نہیں روکتا کہ میرا دل نہیں چاہتا، بس صرف ایک بات خیال اور تصور میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ بیٹی جب تم میرے نبی کے گھر ہوتی ہو نا تو مجھے ام المومنین نظر آتی ہو، اور جب میرے گھر آتی ہو تو مجھے بیٹی کی حیثیت سے نظر آتی ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی تجھے جب بھی دیکھوں ام المومنین کی حیثیت سے دیکھا کر۔ کہی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان عورتوں کو بھی اس انداز اور اس سانچے میں ڈالا کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بیٹی رقیہ
فوت ہو گئیں، ام کلثوم فوت ہو گئیں، زینب فوت ہو گئیں، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور فاطمہ کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو دیکھ کر میرے دل کو راحت آتی، بڑا محبت اور پیار۔ حضرت سفر میں جاتے، سب سے الوداعی ملاقات کرتے، آخر میں سیدہ فاطمہ سے مل کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر جایا کرتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے، اتنی محبت۔ لیکن اس کے باوجود جب تعلیم کی بات، تربیت کی بات اور عملی زندگی کے اندر رہنمائی کی بات آئی تو متعدد بار آپ نے سنا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ایک بات کان کھول کے سن لو، میں تجھ سے بڑی شفقت اور بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں، فکر آخرت کے بارے میں میں کسی قسم کی نرمی اور رعایت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ بیٹی سلینی ما شئت من مالی، جو کچھ میرے پاس ہے وہ لینا چاہے تو لے لے، لیکن آخرت کے بارے میں مت یہ فکر کرو کہ میرا ابا اللہ کا نبی ہے، جو میں چاہوں کرتی پھروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اللہ کو یاد کروں نہ کروں، حقوق ادا کروں نہ کروں، اپنے فرائض سودا برا ہوں نہ ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ حضور میرا بابا مجھے پکڑ کے چھڑا لے گا۔ فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ امتیوں ٹھنڈے دل سے غور کرو، یہ کہنے والا کون ہے؟ کائنات کا سردار ہے، جس کے قدموں تلے پوری کائنات، ساری کائنات سے اعلیٰ اشرف، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اس فاطمہ کو، جس فاطمہ کو آمنہ کے لال نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا، اپنی آنکھوں کا نور کہا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹی اللہ کی بارگاہ میں میں تیرے کسی کام نہ ہوں۔ کون ایسا پیر ہے؟ وہ اللہ کے بندو ٹھنڈے دل سے سوچو، سنجیدگی سے سوچو، کون ایسا مرشد ہے جو مریدنی کو کہے تو میرے پاؤں دبا اور میں تجھے جنت میں لے جاؤں؟ وہ دنیا میں وہ بدکار اور زانی اغوا کر کے تو لے جا سکتا ہے، جہنم کی طرف تو لے جا سکتا ہے، جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ جنت میں وہی جائے گی، وہی مرد اور وہی عورت جنت میں پہنچے گا کہ جس نے اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ بیٹی کہتی ابا جی دیکھیں نا، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، چکی پیستی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ ابا جی یہ کندھے مشکیزہ اٹھا اٹھا کے داغ پڑ گئے ہیں ان پر، کمر جھک گئی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتی ہے۔ آپ نے سب مدینہ کے لوگوں پر شفقت فرمائی ہے، مجھے بھی کام کاج کی اعانت اور مدد کے لیے ایک لونڈی تو دے دے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں بیٹی کیا بات کری ہے تو نے؟ او محمد کی بیٹی اور اپنے گھر کا کام لونڈیوں سے کروائے؟ بیٹی شوہر کی خدمت کر، بچوں کی پرورش کر، چکی پیس کے، آٹا تیار کر کے، گوندھ کے، پکا کے کھلا، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت یہ بھی ایک مسلمان عورت کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالی اس پر بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
نبی پاک فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟ فرمایا بیٹی کچھ نہیں ملے گا، ابا جی تھک جاتی۔ فرمایا بیٹی تھکاوٹ کا بھی نسخہ بتلا دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، یہ 100 تسبیح و تحمید و تکبیر پر مبنی کلمات پڑھ کے سو جایا کر، اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دے گا، اللہ تیری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ اور فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی مشعل راہ ہے۔ فاطمہ الزہرا کہی رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، یہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی اور پیاری بیٹی کہ جس کے گھر کو آباد کر کے نبی پاک نے گھروں کو آباد کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا۔ آج ناول اور ڈائجسٹ پڑھ کے ڈرامے دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہماری نئی نسل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ تیرا شوہر ہے، میں تیرا باپ ضرور لیکن تیرا شوہر ہے، اگر اس کو ناراض کیا تو یاد رکھ تیری موت آئی تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں۔ یہ اثرات اب جہاں ایسی باتیں ہیں وہاں گھر بستے ہیں، اجڑتے نہیں ہیں۔ یہی ہے تعلیم، اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ حضرت فوت ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا پاس ہیں، کہتے ہیں بیٹی ذرا میرے منہ کے قریب اپنا کان کرنا، بیٹی قریب ہوتی ہے، فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تیرے ابا کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے یہاں رہوں چاہے آگے چلا جاؤں، اور میں نے پسند کیا ہے کہ اللہ کے پاس اب چلا جاؤں، یعنی اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ موت کی بات بتلائی، فاطمہ رونے لگ گئی، روتے ہوئے دیکھا، فرمایا بیٹی بات سنو، میں نے بھی جانا ہے اور تو نے بھی جانا ہے، جانا سب نے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بیٹی میں جا رہا ہوں اور تجھے بھی پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تیری ہی ملاقات ہو۔ سیدہ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا پڑی، روتی ہوئی سیدہ ہنس پڑی کہ اچھا چلو ابا جی جلدی ہی جنت میں ملیں گے۔ پھر فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت آیا، زندگی کا سیدنا حسن اور حسین ابھی درمیانی عمر کے 9-10 سالہ عمر کے لگ بھگ، یہی کہتے ہیں، یا اس سے بھی کم ہوں گے، چھوٹے ہی ہوں گے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ مدینے میں پیدا ہوئے بعد از ہجرت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ کی بھی وفات ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین زینب بار بار ان کو پیار کرتی ہے، اور ایسی صبر اور شکر کے ساتھ گھر میں زندگی بسر کی کہ آہستہ 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 چارپائی سے لگی اور پھر اٹھ نہ سکی۔ اتنا صبر شکر تلخ حالات کے اندر علی مرتضیٰ کو آخری وقت بلایا، کہا میرے پیارے علی میری پہلی درخواست یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ
آپ کی رفاقت میں زندگی کی کئی بہاریں گزاری اور زوجین کے درمیان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی بات پر اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے علی، اگر آپ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا، اور خدا کا واسطہ ہے اگر میری طرف سے کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات ہوئی تو علی آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں پاک نبی کی بیٹی ہوں، لیکن آپ کی رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے اللہ نے مجھے آپ کے تابع کیا، آپ کو میرا سربراہ کفیل بنایا۔ علی مرتضیٰ بھی آپ دیدہ ہو کر کہتے ہیں، اے بنت رسول، ایسی کوئی بات نہیں، تیری وجہ سے تو اللہ نے مجھے عزت اور شرف عطا فرمایا کہ میں نبی پاک کا داماد بنا۔ اور فاطمہ، تیرے ابا امام کائنات میرے محسن، وہ بچپن میں میری پرورش کرنے والے، مجھے پھر اپنا داماد بنا کر دین و دنیا کی عزتیں عطا کرنے والے۔ یہ بات ہوئی، فرماتی ہیں، اے میرے پیارے علی، دوسری بات، اب لگتا ہے کہ میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے بغیر تنہا رہ جائیں گے۔ اے علی، ان کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ علی مرتضیٰ، حسنین اور زینب پاس، ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت فاطمہ تیسری بات عرض کرتی ہیں، اے میرے پیارے علی، ایک اور درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری وفات کے بعد میرے جنازے کی امامت کے لیے ابو بکر صدیق سے درخواست کرنا، کیونکہ غالب بکیں گے کہ ان کے درمیان اختلاف تھا، غاصب تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میرا جنازہ ہی ابو بکر پڑھائے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے فاطمہ اور صدیق میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جنازے کے لیے اسی اللہ کے بندے کے سامنے درخواست کی جاتی ہے کہ جس کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تین اور چوتھی وصیت یہ فرمائی، اے علی، میرے مرنے کے بعد ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا۔ اے میرے سرتاج، میں دنیا سے کوچ کر جاؤں تو جب میرا جنازہ اٹھائیں دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیں، تاکہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور نبی پاک کی روحانی بیٹیوں اور اس امت سے تعلق رکھنے والے تاجدار مدینہ کی بیٹیوں، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کی حقیقی بیٹی نمونہ ہے۔ تم تو ننگے چہرے اور ننگے منہ لے کر پھر کر فخر محسوس کرتی ہو، اور تم نبی پاک کی روحانی بیٹیاں ہو، لیکن وہ نبی پاک کی حقیقی بیٹی کہ جس نے اپنے جنازے کے لیے بھی وصیت کی تھی کہ علی میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں اٹھے، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ اور نظر نہ پڑے۔ نبی پاک سے فاطمہ نے سن رکھا تھا اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور پھر منبر پہ کھڑے ہو کر کائنات کی مومنات عورتوں کو عرش والے خدا کا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ یا ایھا النبی
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اور یہ پیغام بھی پہنچایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے نبی، اپنے گھر سے اللہ کے دین کو منوانے اور عمل کروانے کا اپنے گھر سے آغاز کریں. اے کملی والے محبوب، سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات کو پابند کریں کہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھا کریں، اپنے گھر کی چار دیواری اور دہلیز سے باہر قدم نہ رکھیں. اگر اشد ضرورت کے تحت قدم رکھنا بھی پڑ جائے تو دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ اپنے ولی کی اجازت، اگر بیٹی ہے تو باپ کی اجازت، اگر بیوی ہے تو شوہر کی اجازت، اگر بہن ہے تو بھائی کی اجازت لے کر گھر سے باہر نکلے. اور دوسری بات یہ کہ اگر نکلنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اپنے جسم کو پردے میں ڈھانپ کر پوری طرح با پردہ ہو کر کے نکلے. اجازت کی بات آئی، میرے پاک نبی نے فرمایا او میری امت کے مومنوں، اگر یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کی لونڈیاں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو ان کو منع نہ کیا کرو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، نماز کے لیے آئے، جمعے کے لیے آئے تو اس کی نماز، اس کا جمعہ، اس کی عبادت تبھی قبول ہوگی کہ اس کا شوہر خوشی کے ساتھ اسے اجازت دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کی لونڈیاں، اللہ کی بندیاں، اللہ کی تابعدار اور فرما بردار بندیاں تم سے مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو ان کو روکا نہ کرو، اجازت دے دیا کرو. اور جب اجازت مل جائے تو وہ آ جایا کریں. یہ مسجد کی بات ہے، بازار کی نہیں ہے، بازار کی نہیں، مسجد کی بات ہے. تو اجازت ضروری اور پردہ بھی ضروری. فرمایا اے پیغمبر، پہلی بات تو یہ ہے ان کو کہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں بیٹھیں اور جاہلی انداز کے ساتھ پرانے طور طریقوں کو اپنا کر، جاہلیت کے طریقوں کو پیش نگاہ رکھ کر بے پردہ اور غولوں کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں بے مقصد اپنے گھروں سے نہ نکلا کریں. اے نبی ان کو کہیے تمہارے کرنے کے کام کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. کہا جاتا اقیم الصلاۃ، عام ہے نا، لیکن یہاں خاص ان عورتوں کے لیے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اہل بیت کی عورتوں کے.
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، ان کو کہیے ان کے کرنے کے کام کیا ہے؟ اقمنا الصلاۃ، یہ نماز قائم کیا کریں، وآتینا الزکات، اور زکات بھی ادا کیا کریں، وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کریں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے تمہاری اصلاح کر کے جتنی بھی میل کچیل ہے اللہ اس کو اتار کر تمہیں پاک کر کے امت کے لیے نمونہ بنا دے۔ اللہ تیرا حکم سن لیا، اب بات ختم ہو گئی، فرمایا نہیں ابھی اور بھی بات سنو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے اہل بیت کی عورتوں، اللہ نے تمہارے گھر میں جس قرآن کو نازل کیا اس قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، اور اللہ نے تمہارے گھر میں جس حکمت کے منبع اور چشمے کو جاری کیا اس منبع حکمت سے بھی اپنے آپ کو فیض یاب کیا کرو۔ اللہ کی کتاب کو اب کام دیکھیں، کہا گھر میں ٹک کر کے بیٹھا کرو، آوارہ عورتوں کی طرح زیب و زینت کر کے گھروں سے باہر مت نکلا کرو۔ اے عورتوں، اے پاک دامن عورتوں، نماز قائم کیا کرو، زکات ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور نبی پاک کے مبنی پر حکمت ارشادات پر غور کیا کرو۔ اللہ کم الحاکمین نے بات کو آگے چلایا، اور پھر ازواج مطہرات آل بیت کے دائرے سے اللہ نے بات کو باہر نکالا، اور پھر ایک اور حکم جبریل لے کر کے آئے، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کیا حکم ہے؟ قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ پابندیاں ازواج مطہرات اور اہل بیت کے لیے ہی ہیں، بنات رسول اللہ اور ازواج رسول اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے حبیب آپ ذرا ضابطے کی اور تشریح فرما دیں اور وضاحت فرما دیں تاکہ کسی کے لیے کوئی چور دروازہ کھلا باقی نہ رہے۔ اے میرے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، ونساء المؤمنین، یہ نہیں کہا مدینے کی عورتوں کو، یہ نہیں کہا عرب کی عورتوں کو، یہ نہیں کہا اپنی صحابیات کو، بلکہ اتنا عام جملہ استعمال کیا کہ قیامت تک کی مومنات تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے میرے حبیب ازواج مطہرات کو، بناتے رسول اللہ کو اور مومنات عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ پردے کی پابندی کیا کریں، پردے کی پابندی کیا کریں۔ ایسے نہ ہو کہ اگر وہ پردہ اتار دیں تو ان کی عزت خطرے میں پڑ جائے،
کہیں ایذا دینے والے ستانے والے ان کو ستانے نہ لگ جائیں، ان کے لیے عافیت، تحفظ اور تقدس اور احترام کی یہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اور جن سے اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے ان غیر محرموں سے پردہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اپنی عزت اور ناموس کا تحفظ کرے۔ یہ نمونہ مشعل راہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بنایا ہے۔ اور بھائیوں، سچی بات ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے رسول اکرم کے گھر کو نمونہ بنایا ہے نا، وہ سرخرو اور کامیاب ہو گئے۔ امام بخاری علیہ الرحمت ایک دفعہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ کر کے سنا رہے۔ کسی نے کہا بخاری تیرا بڑا کمال کا حافظہ ہے، تو بڑا ذہین ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کمال نہیں، کمال میری ماں کا، جس کی تعلیم و تربیت نے مجھے وقت کا محدث بنایا، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتلایا کہ بیٹا میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، جب تجھے دودھ پلاتی تھی تو وضو کیا کرتی، اور بیٹا جب تو روتا تھا نا تو میں تجھے لوری دیتے ہوئے اللہ کا قرآن تلاوت کیا کرتی۔ اور امام بخاری علیہ الرحمت کے بارے میں ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ انہوں نے ماں کی گود میں حفظ کر لیا۔ آج کیا حفظ ہوتا ہے؟ 1/3 حصہ۔ امام بخاری علیہ الرحمت نابینے ہو گئے، بینائی زائل ہو گئی۔ ماں اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہے، کہتی ہے اللہ میں نے اس بچے کو، یہ ابھی میرے پیٹ میں تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، یتیم پیدا ہوا، اور میں نے منت مانی اللہ میں اس یتیم بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کروں۔ میرے اللہ یہ تو آنکھوں کی نعمت سے اب محروم ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو تو نے چھین لی، اب میں کیا کروں؟ اللہ میرے دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے کہا میرے اللہ تو آنکھیں دے سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے، چھین سکتا ہے تو عطا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کچھ نہیں مانگتی، یہی مانگتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما تاکہ یہ تیرا دین پڑھے، سیکھے، سکھائے، پڑھائے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کرے۔ بچے کو سامنے رکھا، سر سجدے میں ڈالا، اللہ سے دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی، دعا توکل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتی رہی۔ پھر جب دل مطمئن ہو گیا، القائے ربانی ہوا کہ اے محمد بن اسماعیل کے اماں سر اٹھا کے بیٹے کو دیکھو تو صحیح۔ ماں سر سجدے سے اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی؟ اللہ نے بیٹے کی بینائی کو بحال فرما دیا۔ اور دوستو مائیں ایسی ہوں تو بیٹے امام بخاری ہوا کرتے ہیں، اور وہ امام بخاری کہ آج کائنات میں بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مدرس، بڑے سے بڑا حافظ الحدیث، بڑے سے بڑا متکلم، بڑے سے بڑا استاد شیخ، وہ امام بخاری کا ہی خوشہ چین نظر آتا ہے اور ممنون احسان نظر آتا ہے۔ ماں کی تربیت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔
گھر میں ایمان ہوگا تو ایمان کے گنچے کھلیں گے، عورت مسلمان ہوگی تو گھر کے ہر فرد کا اسلام اور دین مستحکم ہوگا۔ انشاءاللہ اسی اہم بات کو مزید آگے چلایا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال خطبے اور جمعے کے دوران ہی فتح پور پنجابیہ میں مسجد اہل حدیث کے لیے پلاٹ خریدنے کے لیے آپ سے چندے کی اپیل کی تھی، اور تقریباً 4-5 ہزار روپے یہاں سے چندہ ہوا تھا الحمدللہ۔ اور بھی اللہ نے دوستوں کو توفیق دی، انہوں آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔